زندگی کا صرف ایک غلط فیصلہ انسان کی برسوں کی محنت، اس کا سکون، اس کی خوشیاں، یہاں تک کہ اس کا پورا مستقبل تباہ کر دیتا ہے، جبکہ ایک درست فیصلہ کامیابی، عزت اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے۔ تو آخر وہ کون سا طریقہ ہے جو انسان کو غلط فیصلوں سے بچاتا ہے اور بہترین فیصلہ تک پہنچاتا ہے؟ ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اسی حقیقت کو سمجھیں گے، اس لیے کوشش کیجیے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، گزشتہ اسباق میں ہم نے استخارے کی حقیقت، فعل اور تشخیص کے درمیان فرق اور اس موضوع سے متعلق چند اہم غلط فہمیوں کو بیان کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ضرور پلے لسٹ میں جا کر کے دیکھ لیں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے استخارہ اور مشورے کی اہمیت۔ میرے عزیزو، زندگی میں بارہا ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان کسی معاملے میں تردد کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، کون سا فیصلہ زیادہ بہتر ہے۔ ایسے موقع پر انسان کی عقل، تجربہ اور سوچ محدود ہو جاتی ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ پہلے اہل رائے اور تجربے کار لوگوں سے مشورہ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہوئے استخارہ کریں، تاکہ ہمارا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خیر کے مطابق ہو۔ یاد رکھیے، استخارہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے خیر اور بہترین فیصلے کی دعا ہے۔ جو بندہ استخارہ کرتا ہے وہ اپنے معاملے کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، اور جو اپنے رب سے رہنمائی طلب کرے وہ حقیقی معنوں میں کبھی خسارے میں، نقصان میں نہیں رہتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما خاف من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد، یعنی جو استخارہ کرے وہ نقصان میں نہیں رہتا، جو مشورہ کرے وہ پشیمان نہیں ہوتا، اور جو میانہ روی اختیار کرے وہ محتاج نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، غور کیجئے، اس ایک حدیث میں کامیاب زندگی کے 3 عظیم اصول بیان فرمائے گئے ہیں: استخارہ، مشورہ اور اعتدال۔ جو ان تینوں کو اختیار کر لے اس کے لیے کامیابی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس استخارہ کو چھوڑ دینا محرومی اور بدبختی کی علامت بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ، یعنی بندے کی بدبختی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالی سے استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو شکر، توبہ، استخارہ اور مشورہ نصیب ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں سے محروم نہیں رہتا۔ خصوصاً جسے استخارہ نصیب ہو، اللہ تعالیٰ اسے بہتر انتخاب سے محروم نہیں فرماتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ استخارہ خوش نصیب لوگوں کا عمل ہے، جبکہ اسے چھوڑ دینا محرومی کی علامت ہے۔ دین اسلام نے ہمیں صرف استخارہ ہی کی تعلیم نہیں دی بلکہ مشورے کو بھی غیر معمولی اہمیت عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے دینی اور دنیاوی اہم معاملات میں جہاں استخارہ کرتے وہیں ایک دوسرے سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو، پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو
تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سوچئے، جس ہستی کی عقل و دانائی کا کوئی مقابلہ نہیں، جس پر وحی نازل ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی مشورے کا حکم دیا۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام کے مشورے کی ضرورت تھی، بلکہ امت کو یہ سکھانا مقصود تھا کہ مشورہ انسانی زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مشورے کو میری امت کے لیے رحمت بنایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو قوم باہمی مشورہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحیح راستہ عطا فرماتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشورہ کس سے کیا جائے اور کس سے نہ کیا جائے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر شخص مشورہ دینے کے قابل نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر شخص سے استخارہ کروایا جاتا ہے۔ مشورہ ہمیشہ ایسے شخص سے کرنا چاہیے جو دیانتدار، خیر خواہ، باعمل، صاحب علم اور تجربے کار ہو۔ ایسے ہی بد دین، بدخواہ، بد مذہب، نا تجربے کار یا صرف جذباتی لوگوں سے مشورہ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح جس شخص سے مشورہ طلب کیا جائے اس پر بھی لازم ہے کہ وہ پوری دیانتداری کے ساتھ بہترین مشورہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے مشورہ کیا گیا اور اس نے جان بوجھ کر غلط مشورہ دیا، اس نے خیانت کی۔ لہٰذا یاد رکھیے، دین اسلام ہمیں صرف استخارہ ہی نہیں سکھاتا، بلکہ استخارے سے پہلے صحیح لوگوں سے مشورہ کرنا بھی سکھاتا ہے۔ پہلے اہل علم اور اہل تجربہ سے مشورہ کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیجئے، اس کے بعد جو فیصلہ ہو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اس پر عمل کیجئے۔ تو آج ہی سے نیت کیجئے کہ آئندہ زندگی میں کوئی بھی اہم فیصلہ جلدی بازی، جذبات یا محض اپنے رائے کی بنیاد پر نہیں کریں گے، بلکہ پہلے صحیح لوگوں سے مشورہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں گے اور اس کے بعد کامل توکل کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، یہی کامیاب زندگی کے اصول ہیں، اور یہی دنیا و آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم استخارہ کن کاموں کے لیے کیا جاتا ہے اور کن کاموں کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو اگلا ویڈیو بھی ضرور آپ حضرات ملاحظہ کیجئے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں استخارہ اور مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔